بڑے خوش ہوں گی امامی زمانہ بلند کر صلوات. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. اللهم صل على محمد. تمام تعریفیں خدا پاک کو برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، بے بہا نعمت عطا کرنے والا ہے. مناجات راغبین، راغب ہونے والوں کی مناجات. اے پروردگار، تیری طرف سفر کی راہ میں میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود میں تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تجھ پر امید رکھتا ہوں. آپ دیکھیے پروردگار، مجھے میرے اعمال کا خوف ضرور ہے. میرے اعمال کا خوف مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، لیکن تجھ سے امید مجھے تیرے عذاب سے نجات کی نوید سناتی ہے. ایک طرف میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں. میں اس طرح ہوں ہی نہیں کہ اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف جاؤں. میرے پاس ظاہرہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اہل ہے یا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے بیسٹ چیز اس کو دیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ چاہے عبادت ہو، چاہے اس کی راہ میں دینا ہو، لیکن ہوتا الٹ ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم نے خود خوب استعمال کر لیا. جب میرے پاس پرانا ہو گیا میں نے راہ خدا نے دے دیا. ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا؟ کبھی سوچئے کوئی بیسٹ چیز بی بی فاطمہ کی طرح ہم نے اٹھا کے راہ خدا میں دی ہے؟ خدایا کبھی ایسا نہیں ہوا. میں جانتا ہوں میرے پاس ذات راہ بالکل نہیں ہے. تو لائق ہے کہ ہر بیسٹ چیز تیرے لیے میں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نہیں کی میں نے امید بھی تیری ہی ذات سے لگا رہا ہوں. کیوں؟ تو نے کبھی امید توڑی نہیں. کبھی میں آیا ایسا ہوا ہی نہیں کہ تو نے میری امید کو توڑ دیا ہو. پروردگار خوفزدہ ہوں اپنے اعمال سے، لیکن پھر جب تیری محبت کو دیکھتا ہوں نا، تیری محبت مجھے یہ امید دلاتی ہے کہ مجھے عذاب سے نجات مل جائے گی. خدایا، خدایا، راغبین، راغب ہونے والوں کی مناجات. خدایا میں تیری بارگاہ میں زاری کرتا ہوں. کیا چاہیے مجھے؟ تیری رحمت میں نرمی چاہیے، تیرے احسان کے لطائف چاہیے. پروردگار مجھے اپنی رحمت کی نرمی اور احسان کے لطائف سے بہرمند فرما دے. صلوات پڑھیں.
آپ کے ساتھ ہمارا موضوع آج آپ سناتے ہیں. 3 دن سے میں بتا رہی ہوں، آج آپ بتا رہے ہیں. الہی شریعت میں خواتین کا مقام اور رسائی کے ذرائع، خدا تک رسائی کے ذرائع، امام تک رسائی کے ذرائع. کل کس کے بارے میں پڑھا اور کون سی آیت سورہ تھی؟ سورہ تحریم. اور شخصیت کون سی تھی؟ جناب آسیہ. اسی سورہ تحریم کی آخری آیت، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سورہ تحریم کی آخری آیت میں، یعنی سورہ تحریم میں اللہ 6 خواتین کا ذکر کر رہا ہے. ٹھیک، ہم نے 5 کو تو کل ڈسکس کر لیا تھا، لیکن ایک رہ گئی تھی. وہ کون سی تھی؟ مثل الذین آمنوا، جن کو ہم نے بنایا ایمان والوں کے لیے مثال. وہ 2 تھی، ایک جناب آسیہ اور دوسری جناب مریم. اچھا، جناب مریم قرآن میں بعض خواتین کے بارے میں ذکر ہے نسبتوں سے. اچھا، نسبتوں سے جیسے کل کی مجلس میں تھا زنے فرعون، زنے لوط، زنے نو، نسبتوں سے جن کے بارے میں پروردگار ذکر کر رہا ہے. ٹھیک، بعض کا ذکر کنایوں میں ہے اور فقط ایک ہے جس کا اللہ نے نام لیا ہے. ٹھیک، کتنی دفعہ؟ 32 سے زیادہ، 34 ٹائم سے زیادہ جناب مریم کا ذکر ہے قرآن میں، جن میں 20 دفعہ جناب عیسیٰ کی نسبت سے آیا ہے اور تقریباً 11 دفعہ اللہ نے ایسے ہی پکارا ہے مریم کو، اور 11 دفعہ میں 5 دفعہ اللہ یا مریم کہہ کے ندا دے رہا ہے. سوچئے، ندائے الہی کی مصداق مریم. کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے کہ پروردگار عالم جناب مریم کو ندا دے رہا ہے 5 سے زیادہ دفعہ. ندا 4 سوروں میں ذکر ہے. ٹھیک، 3 میں نام لے کے ذکر ہے. 3 میں کل آپ کو بتایا تھا کس سورے میں ذکر تھا؟ سورہ تحریم، سورہ آل عمران اور سورہ مریم. اچھا، صرف نام آیا؟ کہا نہیں، پوری قرآن کی ایک سورہ جن کے نام سے. اچھا، یہ سورے کا نام معین کس نے کیا؟ کس نے سورے کا نام معین کیا؟ علوم القرآن اٹھا کے دیکھیے، سوروں کا نام خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے معین فرمائے. تو اس سورے کا نام مریم 19واں سورہ قرآن کا، خود رسول خدا نے اس کا نام معین فرمایا. اچھا، پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر کسی کو نعمت چاہیے، یہ بھی بڑا سورہ نہیں ہے، 98 آیات ہیں اس کے اندر. اگر کسی کو دنیاوی نعمت چاہیے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا مجھے اولاد چاہیے، اکثر لوگ مجلس کے بعد کہتے ہیں رزق کے لیے دعا کیجیے گا. آپ دیکھیے، کہا جس کو رزق اور اولاد چاہیے وہ سورہ مریم پڑھے، اللہ اسے رزق بھی دے گا. اچھا، روایت میں آپ کو سناتی ہوں کیسا رزق دے گا. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ مریم کو پڑھتا رہے اللہ اسے ایسی نعمتوں سے نوازے گا بالخصوص الخاص. اچھا، امام کا جملہ ہے، ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. بالخصوص الخاص اللہ اسے اولاد اور مال سے ایسا نوازے گا کہ وہ بے نیاز ہو جائے گا، پھر کسی اور کے پاس جا کے مانگنے کی ضرورت، پھر اسے اس چیز کی ضرورت. آپ سوچئے اللہ کیسے چھٹے ایمان کی زبانی ہے. کہا جب تک اللہ ان نعمتوں سے سرفراز نہ کر دے وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا. اچھا، یہ دنیا کی نعمتیں، اولاد چاہیے سورہ مریم پڑھیے، رزق چاہیے سورہ مریم پڑھیے. خدایا اس جہان میں کیا دے گا؟ کیا چیز سیف کروں سورہ مریم کے پڑھنے سے؟ کہا اگر کوئی روز محشر جناب عیسیٰ کے صحابیوں میں اٹھنا چاہتا ہے کہ قبر سے اٹھے تو کہا جائے جناب عیسیٰ کا صحابی ہے، تو اسے سورہ مریم کی تلاوت
کرنی چاہیے. اچھا یہ تو اس نام سے اٹھایا گیا کہ نبی اللہ کا صحابی ہے, ٹھیک, توشہ کیا ہوگا, سامان سفر کیا ہے, زادِ راہ کیا ہے؟ کہا جو سورہ مریم کی ریگولر تلاوت کرتا ہوگا جب قبر سے اٹھے گا نا تو اس کے پاس زادِ راہ ملک سلیمان سے زیادہ ہوگا. سوچئے یہ سورت دنیا بھی دے رہا ہے, دین بھی دے رہا ہے, اور آخرت سے بھی نواز رہا ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. بارے دیگر صلوات. سورہ تحریم میں پروردگار عالم نے جناب مریم کو مثال بنایا ہے کہ ہم نے مریم کو یہ نعمتیں کیوں دی. آخری آیت ہے, آخری میں پڑھوں گی مجلس کے, تاکہ مجلس کا ایک نتیجے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم نے اتنی مجلس سنی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. ٹھیک, سورہ آل عمران میں اللہ نے جناب مریم کی ولادت, خود جناب مریم کی پوری ولادت کا نقشہ بیان کیا ہے. سورہ مریم میں جناب عیسیٰ کی ولادت کا پورا ذکر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. اچھا آل عمران سے شروع کرتے ہیں. پروردگار عالم جناب عمران کو وحی کرتے ہیں کہ جناب عمران والد جناب مریم وحی کرتے ہیں ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے جس میں 4 کوالٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے, اچھا ابھی سن لوں گی کوالٹیز آپ سب سے. ٹھیک, اللہ نے, اچھا ہمارے استاد کہا کرتے تھے بتا کے پیپر لو, دوسرے کو بتاؤ آنسر کیا ہے. ٹھیک, اچھا میں ہمیشہ ان سے کہتی تھی آپ نا باتوں باتوں میں پورا پیپر بتا دیتے ہیں. جب میرا ایم فل کے وہ تھے, میں نے کہا استاد محترم آپ نا باتوں باتوں میں پورا پیپر بتا دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے بھی تو آدم کو پہلے اسماء بتائے تھے کہ نہیں بتائے تھے, اس کے بعد امتحان دیا تھا نا, تو بتا دیں. اب دوسرا تیاری کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اب جناب عمران سے خدا نے کہا 4 کوالٹیز ہوں گی تو میں ایسا بیٹا دوں گا. پہلی کوالٹی برگزیدہ نبی ہوگا, ٹھیک, اولو العزم نبی ہوگا. پھر فرمایا دوسری کوالٹی مبروس, جن کو برس کی بیماری ہوگی وہ ان پر ہاتھ پھیرے گا, اللہ ان سے برس کی بیماری کو ہٹا دے گا. تیسری کوالٹی مادر ذات اندھے, جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں نا, کہا مادر ذات اندھوں کو وہ شفا دے گا. اور چوتھی کوالٹی اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. اچھا جیسی یہ کوالٹی سنی فوراً سے ذہن میں آیا نا کہ اب میرا بیٹا ہوگا, ہے یا نہیں. جناب حنہ زوجہ جناب عمران حاملہ ہو گئی, جناب عمران کا انتقال ہو جاتا ہے. اب حنہ کے ذہن میں پورا یہ ہے والدہ جناب مریم میری تو بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے, جبکہ وحی کے صورت میں آیا تھا کہ ایک بیٹا اسے تمہیں ملے گا. اب جب پوری طور پہ انسان ذہنی طور پر تیار ہو کہ کیا ہوگا, بیٹا, ٹھیک ہے, نتیجہ کیا نکلا, ہوئی بیٹی. ٹھیک ہے, تو ایک دم فرماتی ہیں رب انی وضعت الانثى, پروردگار میرے یہاں تو بیٹی ہو گئی, پروردگار میرے یہاں تو بیٹی ہو گئی. واللہ اعلم, پروردگار جانتا ہے, بما وضعت, پروردگار جانتا ہے آپ نے کیا پیدا کیا ہے. ٹھیک, اچھا پروردگار جانتا ہے کیا پیدا کیا ہے, یعنی بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا. اب یہاں پر ایک ایسا جملہ ہے جس کے متعلق میں نے پوری مجلس میں سب سے زیادہ سرچ کیا. ٹھیک ہے, فرمایا لیس ذکر کالانثی, نہیں ہے بیٹا بیٹی کی طرح. خدا کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, بعض نے مجھے چونک کے دیکھا, میں نہیں کہہ رہی, خدا کہہ رہا ہے. لیس ذکر کالانثی, نہیں ہے بیٹا بیٹی کی طرح. اب میں نے کئی تفاسیر, آپ یقین کریں تفسیر کوثر, تفسیر نمونہ, تفسیر نور ثقلین, کئی تفاسیر میں نے اس معاملے میں اٹھائی کہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. مجھے 2 چیزیں نظر آئیں. ایک یہ نظر آیا کہ یہ جناب حنہ کا جملہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر. یہ بند ہو گیا, باری دیگر صلوات.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد up and up. اللہم صل علی محمد. مجھے اس جملے کی دو قسم کی تفسیر ملی، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. پہلی تفسیر مجھے ملی کہ یہ جملہ جناب حنا کا ہے، کہ جناب حنا نے فرمایا کہ پروردگار میں نے منت مانی تھی. اب جناب حنا نے بچے کی ولادت سے پہلے منت مانی تھی، میرے پاس جو بھی بچہ ہوگا نا، اچھا ذہن میں تو تھا کہ بیٹا ہوگا، خدایا میں اس بیٹے کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی میں اپنی اولاد دے دوں گی تاکہ یہ بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے. ٹھیک، اب ہو گئی بیٹی. ٹھیک، اب یہاں پر کہ لیس ذکر کالانثی، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے. ایک یہ تھا کہ جناب حنا نے کہا کہ خدا یہ تو بیٹی ہو گئی اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے، یعنی بیٹا خدمت کر سکتا ہے، اس کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن بیٹی کو کیسے دوں؟ ٹھیک، کیونکہ بیت المقدس میں ابھی تک رواج نہیں تھا کہ بیٹیوں کو خدمت کے لیے دیتے. ٹھیک، اور دوسرا تفسیر کوثر میں مجھے ایک جملہ ملا کہ جب انہوں نے حیرت سے کہا نا کہ خدایا میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی، اب خدا کہتا ہے واللہ اعلم، خدا جانتا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، لیکن یہ بیٹی بیٹوں جیسی، یعنی جو ذہن میں رکھا ہوا ہے نا، یہ اس سے بہت بلند تر ہے. کتنی عزت دی اللہ نے، کتنی عزت دی اللہ نے کہ بیٹی بیٹوں سے زیادہ ہے. ہمارا گلہ کرتے ہیں نا، ہمارا گلہ کرتے ہیں کہ اللہ مردوں کو نہیں. آپ دیکھیے قرآن میں خدا کیا بیان فرما رہا ہے کہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہے، یہ اس کی مثال ہے. کہ بچے جو شکایت کرتی ہیں ہم کو اتنی جلدی والد کیوں کر دیا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ بچوں کا اکثر سوال ہوتا ہے نا، ہم اتنی جلدی بالغ، لڑکوں کو 15 سال کی عمر میں بلایا اور ہم کو اتنی جلدی بلا لیا. اس کو میں ایک مثال سے واضح کروں گی. اچھا بچوں کے لیے مثال دے رہی ہوں، اس کو ایک مثال سے واضح کروں گی. مجھے ایک بات بتائیے، اگر مائیں بیٹی یا بیٹوں کو یہ آپشن دیں کہ میں گھر پہ دعوت کرنا چاہتی ہوں، آپ کو اختیار ہے، محلے والوں کو بلا لیں، رشتہ داروں کو بلا لیں، دوستوں کو بلا لیں، جس کو چاہے بلا لیں. اب مجھے بتائیے بچے کس کو بلائیں گے؟ ہاں دوستوں کو بلائیں گے نا، بلائیں گے یا نہیں؟ مجھے سب سے اقرار چاہیے. اچھا میں خواتین سے نہیں پوچھ رہی کہ جواب ہے اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں گے، ٹھیک، یا سسرالیوں کو بلا لیں گے. ٹھیک، یہی جواب ہو سکتا ہے نا خواتین کے پاس، یا سسرال ہے کیا میکا ہے. ٹھیک، لیکن بچوں کے پاس آپشن، بچہ فوراً سے کیا کرے گا؟ اچھا یہ جو دو آپشن ہے نا، یا سسرال یا میکا، امام نے بیان فرمایا اس سے نکلو، کبھی دوستوں کے پاس بیٹھو. ٹھیک، دوستوں کے پاس بیٹھنے، اچھا یہ آئمہ کے اقوال ہیں کہ کچھ ٹائم جو ہے نا وہ دوستوں میں اسپینڈ کرو، اور اس ٹائم سے جو انرجی ملتی ہے نا وہ باقی ٹائم کی انرجی آپ کو دیتی ہے. سوچئے دوستوں میں بیٹھنا کتنا اہم ہے، کتنا انسان کو فریش کرتا ہے. اور اہل بیت ہر زاویے کو دیکھنے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اچھا ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے. اچھا اب بچے مجھے بتائیے بچے کس کو بلائیں گے؟ دوستوں کو بلائیں گے نا. اچھا دوستوں کو کیوں بلائیں گے؟ کیونکہ آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. اللہ نے اپنی بارگاہ میں پہلے عورت کو بلایا ہے اور پھر مرد کو بلایا، یعنی اللہ مرد سے زیادہ عورت کو دوست رکھتا ہے. اس کو بعد میں بلاؤں گا، پہلے تم آ جاؤ کہ تم سے محبت زیادہ ہے. اسے اس نگاہ میں نہیں دیکھیے کہ مجھے پہلے بالغ کیا ہے، اسے اس نگاہ میں دیکھیے اللہ نے اپنے دسترخوان پر پہلے مجھے بٹھایا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. تو اب بتائیے
مرد سے زیادہ محبت کرتا ہے یا عورت سے؟ جیسے اللہ نے پہلے اپنے دسترخوان پر بٹھایا وہ عورت ہے، مرد نہیں ہے. مرد کو کئی سال بعد خدا بلا رہا ہے. اسی طرح عورت کو عزت دیتے ہوئے فرمایا یہ جو لڑکی ہے نا، یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکے جیسی نہیں ہے. حالانکہ بعد میں جو پیدا ہونے والا ہے وہ کون ہے؟ اولو العزم نبی ہے. فرید نہیں ہے کہا جا رہا ہو، اب وہ آ رہی ہے جو عیسیٰ کو عیسیٰ بنانے والی ہے یا نہیں؟ اب وہ آ رہی ہے جو عیسیٰ کو عیسیٰ بنائے گی. اچھا اب ایک سوال پڑھ دیجیے محمد والے محمد. اب جناب حنا نا اپنی نیت کو بدل دیتی ہے کہ پروردگار وہ جو میں نے بیٹے کو وقف کرنے کی وہ نظر کی تھی نا، اب میں اپنی بیٹی کو عبادت کے لیے بیت المقدس میں وقف کرتی ہوں اور میں شیطان رجیم سے اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. کہا یہ اسوہ ہے. جناب حنا نے کہا پروردگار میں شیطان رجیم سے اپنی اولاد کو اپنی بیٹی کو کس کی پناہ میں دیتی ہوں؟ خدایا. کہا ماؤں کو بار بار یہ دعا کرنی چاہیے پروردگار زمانہ بڑا خراب ہے، ٹھیک دنیا بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے، میں اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش ضرور کر رہی ہوں لیکن تیری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. پروردگار میں ہر لمحہ اپنی اولاد کو شیاطین سے تیری پناہ میں عنایت کر رہی ہوں. کہا جناب حنا نے جب کہا نا خدایا میں شیاطینوں جنوں سے اپنی اولاد تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب جانتے ہیں اگلی آیت کیا ہے؟ اچھا اتنی کوئی خوبصورت آیت ہے نا، فرمایا فتقبلها ربها. اچھا فتقبلها ربها بقبول حسن. اچھا اگر یہاں پہ بہت سے وہ افراد بیٹھے ہوں گے جو قرآن کا ورڈنگ کے لحاظ سے ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک فتقبلها یہ ایک کمپلیٹ جملہ ہے. فتقبلها یعنی کہ اللہ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے. کیا جملہ یہی ختم ہو گیا؟ اچھا اگر فتقبلها بقبول حسن، اگر ہم اس کا روانی میں ترجمہ دیکھیں تو اس کا ترجمہ قرآن میں اکثر یہ لکھا ہوا ہے اللہ نے اچھے طریقے سے اسے قبول کر لیا، لیکن ایگزیکٹ ترجمہ یہ نہیں ہے. جو ورڈ سے ترجمہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے. اچھا اگر میں آپ سے کوئی بہت ایسا تحفہ دوں جو آپ کو بڑا پسند آئے، ٹھیک ہے، اگر اچھا چلیں جملہ بدلتی ہوں، اگر کوئی آپ کو ایسا پرفیوم دے جو آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہو، بہترین تحفہ ہے نا رسول اللہ کی نگاہ میں. رسول اللہ میں نے فرمایا پرفیوم بہترین تحفہ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بہت اچھا پرفیوم دے، ٹھیک، اور آپ سے پوچھے یہ میں آپ کو دے رہی ہوں کیا آپ کو قبول ہے، اور آپ جواب دیں میں نے اس کو قبول کیا اور خوشی خوشی قبول کیا، ٹھیک ہے. آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا بلکہ خوشی کے اظہار میں آپ نے کہا قبول کیا اور میں نے اسے بڑی خوشی خوشی قبول کیا، ٹھیک ہے. اگر اس جملے کو اصل ترجمہ کریں نا فتقبلها ربها، اس کے رب نے اس کو قبول کر لیا. کس کے رب نے؟ کس کے رب نے؟ مریم کے رب نے. خدا خود کو مریم سے نسبت دے رہا ہے، مریم کا رب. سوچیے ایک عورت کا مقام کہ خدا نہیں کہا میں نے قبول کر لیا، یہ سمپل ٹینس ہوتا، اس کے رب نے اس کو قبول کر لیا اور بخوشی قبول کر لیا، بقبول حسن بہت اچھے سے قبول کر لیا. فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا بِحُسْنٍ، اور اللہ نے اس کی پرورش بہت اچھے سے اسے پروان چڑھایا. اللہ کہتے ہیں میں نے صرف قبول نہیں کیا، بڑی خوشی سے قبول کیا اور اسے پروان فَكَفَّلَهَا، اور اس کی تربیت دی کس کو؟ زکریا کو، ٹھیک ہے. اب جناب زکریا اچھا چونکہ وہ لے کر آئی، کہتے ہیں بیت المقدس میں اس وقت تقریباً 17 یا 19 احبار ہوا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں مولوی ہوتے ہیں نا ان کے احبار. کہا تقریباً 17-18 بار، چونکہ آپ کا سلسلہ نسب بڑا اعلیٰ تھا، آپ انبیاء کے خاندان سے تھی، ہر ایک چاہتا تھا ان کی تربیت مجھے ملے، میں اس کی تربیت کروں.
اب قرآن سورہ آل عمران یاد کرو جب سب نے قرآن ڈالی کہ مریم کی تربیت کس کے سلسلے میں ملتی ہے. پروردگار کہتا ہے کفلہا، ہم نے اس کی کفالت زکریا کو دی. یعنی قرآن کس کے نام نکلا؟ جناب زکریا کی زوجہ جناب مریم کی خالہ تھی. یعنی جناب حنا اور جناب زکریا کی زوجہ بہنیں تھی اور جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ آپس میں خالہ زاد بھائی تھے. ٹھیک. اچھا اب ذمہ داری بچی کی نیو بورن کی کس کی آ گئی؟ جناب زکریا گھر لے کر گئے، اپنی بیوی کے حوالے کیا جو کہ خالہ تھی. ایک عرصے تک پرورش کرتے رہے. جب مریم جوان ہو گئی تو انہوں نے مریم کے لیے ایک کمرہ بنوایا بیت المقدس میں. اچھا وہ کمرہ ایسا تھا جس میں صرف ایک دروازہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اب جناب زکریا علیہ السلام مریم کو اس کمرے میں لے جاتے ہیں اور مریم پورے دن عبادت کرتی رہتی ہیں. یہاں پر وہ موقع ہے جب جناب مریم نے سیر و سلوک کے مرحلے کو طے کیا اور پھر جناب زکریا نے دیکھا. دیکھیں حیرت انگیز بات کیا ہے. پھر جناب زکریا نے دیکھا کہ عالم ملکوت میں مریم کی پرواز کی پہنچ مجھ سے زیادہ ہے. زکریا کون ہے؟ نبی ہیں. زکریا نبی ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں روحانی پرواز مریم کی مجھ سے. اچھا آپ اعتراض نہیں کریں گے ممبر سے انہوں نے کیسے کہہ دیا نبی سے زیادہ پرواز ہے ان کی؟ میں نہیں کہہ رہی قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے زکریا جب بھی کمرے میں داخل ہوتے تھے وجدہا رزقا. ٹھیک ہے وجدہا علیہا رزقا. جیسے ہی زکریا کمرے میں کھانا لے کے آ جاتے تھے نا، کوئی دروازہ کوئی کھڑکی، بس صرف ایک دروازہ ہے کوئی کھڑکی نہیں ہے. جناب زکریا صرف کھانے کے ٹائم جاتے تھے کھانا لے کے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولے جناب زکریا دیکھتے تھے پہلے سے ہی پھل موجود ہے. فوجدہا رزقا، پہلے سے رزق موجود ہے. انی لکی ھذا، اے مریم یہ کیا ہے؟ اب مریم کہتی تھی ہوا من عند اللہ. اب یہاں پر ایک مشہور آیت جو کہ اکثر گھروں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، دکانوں کے اوپر لکھی جاتی ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر. ٹھیک یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور جسے چاہے اللہ بے حساب عنایت کرتا ہے. جناب زکریا محسوس کرتے ہیں ہمیشہ وہ پھل ہوتا ہے جو موسم میں عام نہیں ہے. مثلا سردیاں ہیں تو گرمی کے پھل آ رہے ہیں اور گرمیاں ہیں تو اچھا یہ چیز نا اتنی جناب زکریا کو انسپائر کرتی ہے، اتنی کوئی اچھی لگتی ہے کہ جناب زکریا یہ تمام دیکھ کے کہتے ہیں خدایا کاش میری بھی یہ کیسی اولاد ہوتی. ایک عورت کو دیکھ کے نبی اولاد کی خواہش کر رہا ہے اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس عورت کی روحانیت کو دیکھ. آج دیکھیے عورت کو میڈیا کس طرح پیش کر رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں کتنی روحانی پرواز کو بیان کیا ہے کہ اس عورت کو دیکھ کے نبی کہتا ہے خدایا مجھے بھی ایک ایسی اولاد دے دے. ٹھیک. اچھا جیسی جناب زکریا نے دعا کی نا اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، لیکن پہلی محرم. کب دعا قبول ہوئی؟ پہلی محرم. اچھا اب اللہ نے شاندار اور بے مثال بیٹا دیا. اچھا چونکہ محرم میں دیا ہے، دیکھیے حسین کا صدقہ ہے. جانتے ہیں جناب یحییٰ اللہ نے تعریف کی بہترین بیٹا تھا اور جناب یحییٰ کی بہت ساری کوالٹیز امام حسین سے ملتی تھی. کبھی موقع ملا نا انشاءاللہ ایک مجلس جناب یحییٰ کیوں امام حسین پورے راستے بار بار جناب یحییٰ کو یاد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بہت ساری مماثلتیں ہیں، بہت ساری ایک جیسی چیزیں ہیں جو امام حسین اور جناب یحییٰ میں ہیں. تو اللہ نے جناب زکریا کی اس خواہش جو مریم کو دیکھ کے پیدا ہوئی کہ خدا مجھے بھی ایسی ایک روحانی اولاد عنایت فرمائے. اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عنایت فرمایا. ایک صلوات پڑھی محمد والی. کتنی عزت، کتنا مقام، کتنی روحانیت. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے نبی کی بیٹیاں اور نبی کے بیٹے. میں نہیں کہہ رہی قرآن کہتا ہے
ٹھیک ہے، نبی کی بیٹیاں کبھی عمران کی بیٹی، کبھی خاتم المرسلین کی بیٹی. ٹھیک ہے، اب نبی کے بیٹوں میں آئیے، کبھی نوح کا بیٹا، کبھی آدم کا بیٹا. ٹھیک کہ خدا اہل بھی قبول نہیں کر رہا اور بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فخر انبیاء اور رشک انبیاء ہے بیٹی. ٹھیک، قرآن میں بیٹیوں کو رشک انبیاء کہا ہے، خدا نے بیٹیوں کو فخر انبیاء کہا ہے. کہا رسول خدا بی بی فاطمہ کے گھر آئے. جب بی بی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے نا، گھر میں داخل ہونے کے بعد کھانے کا ٹائم ہے. اب بی بی دیکھتی ہیں گھر میں تو کھانا ہے نہیں، گھر میں کھانا ہے نہیں. رسول خدا گھر میں آئے ہیں، رسول خدا بچوں کے پاس بیٹھے. بی بی دوسرے کمرے میں گئی محراب میں، سر کو سجدے میں رکھا. پروردگار تیرا نبی مہمان آیا ہے، کوئی عام مہمان نہیں ہے، خاتم المرسلین آیا ہے. خدایا تو نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمت نازل کی، انہوں نے تیری تقسیم کی، تو اگر ہم پر اپنی نعمت نازل کرے گا ہم تیرا شکر ادا کریں گے. کہا ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھا تھا کہ پورا گھر جنت کے کھانوں سے مہکنے لگا. سیدہ نے تھال اٹھایا، رسول خدا کے پاس پہنچی. رسول خدا نے بیان فرمایا فاطمہ کہاں سے آیا؟ وہی جملہ کہا جو سورہ آل عمران میں ہے، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رسول اللہ سجدے میں. دیکھیے جو سجدہ فاطمہ سے شروع ہو وہ محمد پہ تمام ہوتا ہے. ایک دفعہ رسول خدا سجدے میں، پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے مجھے وہی مریم کا معجزہ جو زکریا کو دکھایا تھا تو نے مجھے فاطمہ کے ذریعے سے دکھایا ہے. بس فرق یہ ہے مریم عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی جنت کی سردار ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اب یہاں سے سورہ مریم میں بقیہ قصہ شروع ہوتا ہے. جناب مریم وہاں پر ہیں. اب سورہ مریم کی 17ویں آیت، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جناب مریم کبھی کبھی اپنی ضروریات کے تحت اپنی خالہ کے گھر آتی تھی، یعنی جناب زکریا. ایک دفعہ خالہ کے گھر آئی تھی، پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا عجیب جملہ ہے، ارسلنا الیہا روح، ہم نے اس کی طرف روح کو بھیجا. اچھا روح کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں گی، روح ایک ایسی آیت میں ہم پڑھتے ہیں جو نمازوں میں اکثر ہوتی ہے، ارسلنا الیہا روح، ہم نے اس کی طرف روح کو بھیجا جو اسے بیٹے کی خوشخبری دے. اچھا عام ملک کے ذریعے سے خوشخبری نہیں دی اللہ نے. مریم کا درجہ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ نے عام فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری نہیں دی ہے، اللہ نے روح کو بھیجا. اچھا وہ کون سی آیت ہے؟ میں پوچھی بھولی نہیں ہوں. ٹھیک، تنزل ٹھیک ہے، اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں کہ تفسیر نور ثقلین. ٹھیک کہ آیا یہ روح جبرائیل کا نام ہے؟ روح ملائکہ کا نام ہے؟ یہ روح کون ہے؟ کہا ایک بہت بلند تر فرشتے کا جسے اللہ بڑے خاص موومنٹ میں لوگوں کے پاس بھیجتا ہے. ٹھیک، یہ جو ہم تنزل الملائکہ و روح کہتے ہیں نا، یہ شب قدر کے خاص موقع پر امام زمانہ کے حضور پیش ہوتا ہے. تو مقام و منزلت دیکھ رہے ہیں. اب مریم کی مقام و منزلت دیکھیے کہ جو فرشتہ امام زمانہ کے پاس آتا ہے وہی فرشتہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 17، ارسلنا الیہا روح. اچھا کیسے بھیجا؟ تمثلہا بشرا سویا، ہم نے اسے انسان کے روپ میں دیکھا اور مریم اسے دیکھ رہی تھی. ٹھیک، مریم کس کو دیکھ رہی تھی؟ مریم کس کو دیکھ رہی تھی؟ مجھے سب سے جواب چاہیے. مریم کس کو دیکھ رہی تھی؟ اچھا جب آپ انشاءاللہ ایم فل کریں گے نا، جب آپ پی ایچ ڈی کے لیے خود کو تیار کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک، اچھا میرے لیے بھی پی ایچ ڈی کی دعا کیجیے گا کہ میں اس میں قدم رکھوں. جب ایم فل کریں گے تو ایک پورا سبجیکٹ ہے وحی کے متعلق.
یعنی ایک لمبا طویل سبجیکٹ ہے کہ آپ کو وحی کے بارے میں، اگر آپ قرآن سائنسز میں کریں گے تو آپ کو ایک لمبا وحی کس طرح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، پورا. اس میں ایک چیپٹر یہ ہے کہ آیا وحی جب نازل ہوتی ہے انبیاء دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے نا، انبیاء فرشتے کو دیکھتے ہیں یا فرشتے کو نہیں دیکھتے. کہا یہ مراتب انبیاء پر ہے. سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ یہ مراتب انبیاء پر ہے. کہا کچھ انبیاء صرف آواز سنتے ہیں، نبیوں کو دیکھتے نہیں ہیں. کچھ انبیاء صرف خواب میں دیکھتے ہیں، یعنی آواز بھی لائیو نہیں سن رہے ہیں، بلکہ ان کو جو وحی آتی ہے وہ خواب کے ذریعے آتی ہے. ٹھیک. کچھ انبیاء پر الہام اترتا ہے. کچھ انبیاء جو بلند درجے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک. اب مریم کس کیٹیگری میں ہے؟ عورت کس کیٹیگری میں ہے کہ عام فرشتے کو نہیں دیکھ رہی ہیں، روح سامنے کھڑا ہوا ہے اور جناب مریم گھبرا کے کہتی ہیں اگر تو پرہیزگار ہے میں تجھ سے بھی خدا کی پناہ چاہتی ہوں. کیوں آج تک مریم مردوں کے سامنے نہیں آتی ہیں؟ اب گھبرا گئی یہ کون ہے جو پردے کے اندر آ گیا ہے. تو کہتے ہیں میں انسان نہیں ہوں، ملک ہوں، مطمئن. لیکن اور ایک ایسی خطرناک خبر کہ مریم اور زیادہ گھبرا گئی. کہا پروردگار عالم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینا چاہتا ہے. اب گھبرا کے کہتی ہیں نہ تو میں بدکار ہوں نہ شادی شدہ. ٹھیک. تو بیٹا ہوگا کیسے؟ نہ تو بدکار ہوں نہ شادی شدہ ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہارے رب کے لیے آسان ہے. ٹھیک. تمہارے رب کے لیے آسان ہے. روایت تو ہے کہ اس نے پھونکا جناب مریم پہ. کہاں پھونکا، کیسے پھونکا، حمل کتنے عرصے رہا، کتنی وقت کے بعد ولادت ہوئی، قرآن میں کچھ نہیں لکھا. ٹھیک. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا، وہ اگلی آیت پتہ ہے کیا ہے؟ اگلی آیت یہ ہے کہ خدا نے مریم سے کہا چلو چلو. اب وہ دور چلی گئی لوگوں سے اور ایک درخت کے نیچے ولادت ہوئی ہے. ٹھیک. اب جناب مریم کا جب درخت کے نیچے ولادت ہوئی نا، ایک جملہ کہا، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، لوگوں کی پریشانی ہے. پریشان ہو کے کہا کہ کاش میں زندہ نہ ہوتی. اب دوبارہ سے ایک فرشتے کو دیکھا. دیکھیں اللہ دوبارہ سے فرشتہ دکھاتا ہے. دوبارہ سے ایک فرشتہ آیا. کہا مریم پریشان نہیں ہو، درخت کو ہلاؤ، اللہ معجزہ دکھائے گا. بے موسم، ابھی موسم نہیں ہے، معجزہ یہ ہے کہ تم ہلاؤ گی تو تازہ کھجوریں گرنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مریم پانی کے لیے پریشان نہیں ہو، اس درخت کی شاخوں میں دیکھو اللہ نے تمہارے لیے نہریں بہا دی ہیں. ٹھیک ہے. نہریں بہا دی ہیں. ٹھیک. کچھ نوٹ کیا؟ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا نہیں آیا، میرے ذہن میں آیا. خدایا معجزہ تو تمہیں دکھایا، بے موسم کی کھجوریں ہیں، وہ آ گئی، مریم اٹھی، ہلایا، کھجوریں گرنے لگی. ٹھیک. خدایا جب بے موسم کی کھجوریں پیدا کر دی تھی تو پھر گرا بھی بغیر ہلا کے دے دیتا، بغیر ہلائے دے دیتا. کہا نہیں، اب پتہ چلنا چاہیے رزق محنت سے حاصل ہوتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے حاصل نہیں ہوتا. رزق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یعنی تم حرکت کرو گے تو اللہ بے موسم کے بھی برسا دے گا. قیامت تک کے لیے اللہ نے اصول دے دیا کہ حلال کے لیے بھی تم کو حرکت کرنی پڑے گی. تم حرکت کرو گے پھر برکت اللہ کی ذات میں دیکھو گے. ٹھیک. اچھا حرکت کی تو برکت ہو گئی. خدایا پہلے کیوں دے دیتا تھا؟ پہلے کیوں مریم کے کمرے میں آتے تھے اور رزق موجود ہوتا تھا؟ کہا پہلے مریم کا دل میرے لیے خالی تھا، اب مریم کے دل میں عیسیٰ کی محبت آ چکی ہے. ٹھیک. اب مریم کے دل میں عیسیٰ کی محبت آئی ہے تو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک. یہ ہے مریم کا مقام. اب آئیے بی بی فاطمہ کے مقام پر. مریم کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بہن بھائی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے، شوہر نہیں ہے. بی بی فاطمہ کے رشتوں کے بارے میں آئیے. شوہر ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، باپ ہے، ہر رشتہ ہے. اس کے باوجود محنت نہیں ہے، سر سجدے میں اور جنت کا خوان آ گیا. خدا بتانا چاہتا ہے سارے رشتوں کے باوجود سیدہ کا دل میرے لیے کتنا خالص ہے. اللہ صلی علی
نرنतर सलावत। अब आइए आखिरी हिस्से पर। अल्लाह ने ये मुकाम क्यों दिया मरियम को? यानी अल्लाह ने ये मुकाम क्यों दिया जनाब मरियम को? सूरह तहरीम की आखिरी आयत। वैसे आप एक क्लू उसके अंदर है, मजलिस के अंदर है, ठीक है। आयत पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अल्लाह ने ये मकाम मरियम को क्यों दिया? अच्छा, मैंने मेंशन भी किया था वहां पर, क्या था? ये सूरह तहरीम की आखिरी आयत है कि वो परवरदिगार मिसाल लाता है मोमिनों के लिए मरियम की, कि जो पाक व पाकीज़ा थी और अपनी इस्मत की इतनी हिफाजत की जिसके नतीजे में अल्लाह ने उनके अंदर रूह को फूंक दिया। ठीक, रूह को फूंकने की वजह क्या थी? पाको पाकीज़गी, पारसा होना। लेकिन मुझे आपसे एक और नुक्ता चाहिए जो मैंने मजलिस में बयान किया है। दो वजूहात हैं। अच्छा, मैं जुमला कहती हूँ, आप याद कीजिए। ये वो जगह थी जहां मरियम ने सैर सुलूक के मराहिल को तय किया और आलम मरकूत में वो परवाज हासिल की जहां पर ज़करिया नहीं थे। बैतुल मुक़द्दस में इबादत इलाही। अच्छा, जानते हैं मरियम के दो माना हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मरियम के क्या माना है? मरियम के क्या माना है? लुगत उठा के देखिए। तफसीर नमूना फरमाया मरियम के माने इबादत करने वाली। ठीक, राग़िब इस्फहानी फरमाते मरियम के माने पाक व पाकीज़ा तहारत वाली। ठीक, देखिए अल्लाह ने दोनों वजूहात नाम के अंदर रख दी हैं कि मरियम की परवाज इबादत में है, मरियम की परवाज तहारत में है, पाकीज़ा जिंदगी में है। ठीक, आप देखिए, अब सोचिए टाइम कम है तो हदीस आदि सुना दूंगा आपको। आदि अलैका आप ढूंढ के लाइए। कल जो ये हदीस पूरी ढूंढ के लाएगा मैं उसके लिए दुरूद पढ़वाऊंगी। ठीक है, हदीस क्या है? हदीस ये है कि अल्लाह जब किसी को दुनिया और आखिरत का खैर देना चाहता है, अल्लाह चाहता है ये दुनिया में भी सरफराज हो जाए, अल्लाह चाहता है ये आखिरत में भी सरफराज होता है, उसको चार चीजें देता है। ठीक, हदीस को पूरा कर दीजिए। अल्लाह, ताकि आपको घर तक याद रहे कि आपका होमवर्क क्या है। क्या है? अल्लाह जब किसी को दुनिया और तो उसको डैश चीजें देता है, उसको चार डैश देता है, चार चीजें देता है। ठीक, पहली चीज अल्लाह उसको जिक्र करने वाली जुबान देता है। अगर आपकी जुबान जिक्र इलाही कर रही है ना, अगर आपकी जुबान जिक्र की इलाही की आदी हो चुकी है, ठीक है, अब बीबी फातिमा को देखिए, करबला वालों को देखिए, अब जनाब मुस्लिम के आखिरी लम्हात को देखिए, किसी लम्हे जिक्र नहीं पता हो रहा। अल्लाह जब खैर चाहता है, जो हम तस्बीह काउंटर लेके घूमते हैं ना, ये एक इंडिकेटर है अल्लाह को पसंद है, अल्लाह खैर चाहता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है। ठीक, तो पहली अलामत अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे जिक्र की तौफीक देता है, अपने जिक्र को उसकी जुबान पर जारी करता है। यह अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। बाकी तीन इंशाअल्लाह आपको ढूंढ के लानी है, मैं बाकी तीन आपसे कल पूछ लूंगी। अच्छा, जो जवाब देगा उसके लिए दुरूद पढ़वाऊंगी। फिर दूसरी चीज क्या थी? हया, पाको पाकीज़गी। उसूल काफी की बड़ी कॉमन रिवायत है जो आप 25 दफा चुन चुके हैं। ठीक, लेकिन मैं इससे एक नया नुक्ता लेना चाहती हूँ। क्या है? हया ईमान का जुज़ है। ठीक, क्या है? हया ईमान का जुज़ है। 5 के इमाम बयान फरमाते हैं दोनों ऐसे हम रिकाब हैं, अगर हया चली गई तो ईमान भी चला गया। अच्छा, किसी ने छठे इमाम से पूछा मौला कोई ऐसा काम कि अगर वो कबूल नहीं हुआ तो खुदा कुछ कबूल नहीं करेगा? कहा ईमान। अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं हुआ ना, तुम चाहे पूरी दुनिया के बराबर दौलत सिक्का कर दो, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ईमान के जरिए ही अमाल की कबूल की है। अच्छा, अब अगर हया चली गई तो क्या चला गया? ईमान चली गई तो क्या चला गया? अमाल। यानी कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। ठीक, आज दुश्मन इतना एक्टिव हो गया है ना, इतना चालाक हो गया है ना, वो हमसे ईमान छीनने की बातें नहीं करता, वो कभी डायरेक्ट ईमान छीनने की बात नहीं करेगा, उसने इनडायरेक्ट वार करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, क्या छीनना है?
حیا کو چھین رہا ہے کہ حیا چلی جائے گی تو خود بخود کیا چلا جائے گا؟ ایمان چلا گیا تو پوری زندگی تباہ ہو گئی، ختم ہو گیا، اعمال زیرو ہو گئے۔ اچھا آج دیکھیے ٹک ٹاک، آج دیکھیے فیس بک، کتنے ذرائع ہیں۔ اچھا میں ایک ٹیسٹ بتاؤں، میں یہاں پر ایک ٹک ٹاک کی لمبی سی تصویر لگاتی ہوں، ایک بڑی اسٹائلش لڑکی ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑا اچھا سا لباس، فل کڑا ہوا، بہترین میک اپ، بہترین ہیئر اسٹائل، ٹھیک ہے، اس کی تصویر لگاؤں، سب سے پہلی سوچ آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ سب سے سوال ہے میرا، سب سے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے مجلس کی، ٹھیک ہے، اگر میں وہ تصویر یہاں لگا دوں تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آئے گی؟ ہاں مجھے آواز نہیں آ رہی، کتنی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں 90% کے ذہن نہیں آئے گا کتنی خوبصورت ہے۔ اچھا لباس کے وقت میں نے اشارہ کیا تھا، ٹھیک ہے، آج کل عام ہے نا اس طرح کا لباس پہننا، لیکن یہ تمام چیزیں بہت چھجا بنایا ہوا ہے، بہت میک اپ کیا ہوا ہے، نیم مرہنہ لباس پہنا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں بے حیا نہیں آئے گا۔ آج دشمن نے اتنا کام کیا ہے کہ پہلا جو تاثر آتا ہے نا وہ آتا ہے کتنی خوبصورت ہے، اور اگر یہ تاثر آ گیا تو اگلا اسٹیپ ہے مجھے بھی ایسا بننا ہے، اور اگر مجھے ایسا بننا ہے تو اس کا مطلب ہے حیا گئی تو ایمان بھی گیا۔ یاد رکھیے اسلام میں لبرلزم نہیں ہے، یاد رکھیے اسلام میں سیکولرزم نہیں ہے، میں وہ بھی کروں جو میرا دل چاہتا ہے، جو مجھے چاہیے، میں کہوں نہیں دین اور دنیا الگ الگ، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے اسلام میں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ یا تو مریم جیسا بننا ہے، مریم جیسا بننا ہے، اور اگر مریم جیسا بننا ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے مریم کے اندر روح پھونکی ہے نا حیا کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، پاکیزگی۔ ایک خطرناک حدیث، یقین جانے بڑی شدید خطرناک حدیث ہے، کہا اللہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے سب سے پہلی کوالٹی کیا سلب کرتا ہے، یعنی پہلی کیا چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر؟ جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہے سب سے پہلے حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیے اگر میرے ذہن میں اس تصویر کو دیکھ کے آ رہا ہے خوبصورت، اس کا مطلب ہے دشمن آدھا کام کر چکا، دشمن نے ہمارے ذہنوں پر کتنا کام، آدھا کام ہو چکا۔ اللہ نے مجھے مریم کی مثال دی تھی، اللہ مجھے مریم کی جیسے عزت سے نوازنا چاہتا تھا کہ جو عورت کھڑی ہو تو روح القدوس کو دیکھ لے۔ یہ انبیاء سے بلند مقام ہے، سوچیے کتنے انبیاء ہیں جو عام ملک کو نہیں دیکھ سکتے، عام فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے، مریم کا مقام، اس کو دیکھ کے نبی خواہش کریں خدایا مجھے بھی ایسی بیٹی دے دے، ایسی اولاد دے دے۔ اللہ یہ عزت دے کر گیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے، ٹھیک، اور آج کیا بنا دیا؟ اگر یاد رکھیے یہ مقام عورت کا حیا کی وجہ سے ہے، یاد رکھیے یہ مقام عورت کا طہارت کی وجہ سے ہے، جس دن طہارت ختم ہو گئی ہم مجلس حسین میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ اہل بیت انما یرید اللہ کا مصداق ہے، وہ طہارت رکھتے ہیں اور طہارت والے کو قریب کرتے ہیں، ٹھیک، اہل بیت جتنا طہارت زیادہ ہوگی نا اتنا زیادہ اہل بیت کی قربت ملتی رہے گی۔ پروردگار سے دعا کریں۔ آپ دیکھیں تاریخ میں کربلا سجی ہے، گراؤنڈ میں کتنی عورتیں ہیں، کتنی عورتیں ہیں۔ آج حبیب کے مصائب ہیں نا، حبیب کو کربلا پہنچنا ہی تھا، جو بھی حالات ہوتے نا حبیب کربلا پہنچتے، ٹھیک ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ پہنچنا اور بے قراری میں پہنچنا بہت فرق ہے، ٹھیک، کیسے؟ اور دیکھیے حبیب کو یاد کس نے کیا ہے، کس نے یاد کیا ہے؟ کہا 2 محرم جب قافلہ پہنچا، 2 محرم سے 6 محرم ادھر زمین کربلا ہلتی تھی، جناب زینب پوچھتی تھی فضا کون آیا ہے؟ بی بی شمر آ گیا، بی بی ابن زیاد آ گیا، بی بی خولی آ گیا، بی بی فلاں آ گیا۔ ایک دفعہ کہا فضا کیا پوری دنیا میں رسول کے نواسے کا کوئی بھی نہیں ہے؟
کہا 6 محرم آئی بھیا، حبیب کو تو خط لکھیے، حبیب ضرور آئیں گے. مولا نے خط لکھا، فرمایا ایھا الرجل الفقیہ، اے رجل الفقیہ. کہا جیسی قاصد آیا نا، خط لیا، کھانے کو چھوڑ دیا. بیوی نے کہا کس کا خط آیا کہ تم نے کھانا چھوڑ دیا؟ کہا حسین کا قاصد آیا ہے، میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں. ایک دم سے جلال آیا. کہا حبیب پھر ایک کام کرو، اپنی تلوار مجھے دے دو، تم بیٹھو اور میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں. کہا میں سوچتا ہوں تمہارا کیا ہوگا؟ کہا میرے لیے اللہ موجود ہے. دیکھیے عورت ہے، میرے لیے اللہ موجود ہے. اے حبیب بس صرف ایک کام کرو. اچھا یہاں پر ایک جملہ اور کہا. کہا اگر تم نصرت امام حسین میں نہیں گئے نا تو میں تب بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی. میں کسی ایسے گھر میں نہیں رہنا چاہتی جس میں ایسا شخص موجود ہو کہ حسین بلائیں اور وہ نہ جائے. اب حبیب مطمئن ہو گئے. دیکھیے ایک خوشی ہے نا، میری زوجہ میری ہم خیال ہے، میری زوجہ بھی مجھے بھیجنا چاہتی ہے. کہاں جب حبیب جانے لگے نا، اچھا جانے کا نارمل نہیں تھا، کیوں؟ پورا کوفہ بند تھا. اپنے غلام کو گھوڑا دے کے بھیجا تاکہ کسی کو شک نہ ہو حبیب کہاں جا رہے ہیں، تاکہ سبوں کو لگے غلام کو کسی کام سے بھیجا ہے. کہا میں رات میں آؤں گا تیرے پاس تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. حبیب کہتے ہیں جیسے حبیب گھر سے نکلنے لگے نا، زوجہ نے دامن پکڑ کے کہا اے حبیب صرف میری ایک شرط ہے جانے کے لیے. دیکھیے ایک عورت کا مقام، ایک عورت کربلائی بناتی ہے. کہا اے حبیب فقط ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا جب مولا حسین کے حضور پہنچنا نا تو اپنے سلام سے پہلے میرا سلام مولا تک پہنچا دینا. راوی کہتا ہے حبیب مولا کے حضور پہنچے. کہا ابھی مولا کے حضور بلکہ نہیں پہنچے تھے، ابھی اپنے غلام کے پاس پہنچے. کہا جب غلام کے پاس پہنچے نا، دیکھا جانے میں جو لیٹ ہوا، غلام بار بار کہتا ہے اے سوار اے رہوار، اگر آقا نہ آئے نا میں حسین کی خدمت کے لیے جاؤں گا. کہا حبیب ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مولا اتنے غریب ہو گئے کہ غلام کی مدد کے لیے اب دوڑ رہے ہیں. کہا کربلا پہنچے، ایک دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آئی. کہا جاؤ فضت دیکھو میرے بھائی کے لشکر میں کوئی آیا ہے شاید. کہا فضت دوڑ کے آئی، بی بی حبیب آئے ہیں، لشکر جوش میں تکبیریں بلند کر رہا ہے. کہا یہ سننا تھا. کہا فضت جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا. کہا یہ جملہ سننا تھا. ایک دفعہ حبیب زمین پر بیٹھ گئے. 2 روایتیں میں نے دیکھی، ایک یہ کہ حبیب بے ہوش ہو گئے، ایک یہ کہ زمین پر بیٹھے اور خاک اٹھایا اور سر پر ڈالتے. اے پروردگار شہزادی پر کیا غربت کا وقت آ گیا ہے جو مجھ جیسے غلام کو بھی سیدہ سلام بھجوا، شہزادی مجھ جیسے غلام کو بھی سلام بھجوا رہی ہیں. عصر عاشورا ہے. عزادارو علامہ طارق جو نے کتاب پڑھی تھی اس میں انہوں نے مسائل لکھے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ ظہر کا وقت آیا نا، امام نے حبیب کو بھجوایا. کہا جاؤ حبیب جاؤ، پسر سعد سے کہو کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دے تاکہ ہم ظہر کی نماز ادا کر سکیں. کہا جناب حبیب جیسے ہی پسر سعد کے پاس پہنچے نا، کہا وہ بے حیا لائن کہتا ہے حسین سے کہہ دو ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. میں کہوں مولا کون سا زخم ہے جو آپ کے قلب نازنین پر نہیں ہے؟ مولا وہ کون سا تانا ہے جو آپ نے نہیں سنا ہے؟ جاؤ حسین کو کہہ دو کہ کوئی. کہا یہ جملہ ایسا تھا نا کہ حبیب برداشت نہیں کر سکے. ایک دفعہ تلوار کھولی اور کہا بے حیا حسین کے لیے کہتا ہے. کہا پیچھے پلٹ کے کہا مولا اب نماز حبیب آپ کے جد کے پیچھے ہی پڑھے گا. کہا لڑتے جاتے تھے، حسین کی طرف دیکھتے چلے جاتے تھے. جب زین سے زمین پر آئے نا، کہا آقا آخری سلام قبول کر لیجئے. آقا کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ بھی پہنچے. کہا مسلم کہتے ہیں اے مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں اے حبیب مجھے پتا ہے کچھ دیر بعد میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا، لیکن اگر کوئی وصیت ہو تو بتاؤ. کہا صرف امام حسین کی طرف اشارہ کیا. کہا میری کوئی وصیت نہیں سوائے حسین کی. کہا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. عزاداروں لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا. راوی کہتا ہے ایک نوجوان نے نوکے نیزہ پر باپ کا سر دیکھا، دوستوں سے کہا میں حملہ کر کے باپ کا سر لینا چاہتا ہوں.
کہا جب باپ کا سر حملہ کر کے لے لیا نا تو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر بلند نہیں کیا جاتا. ہائے میرے مولا سید سجاد جو یہ